بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد 2، باب 10واں، عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور کے اخلاق مبارکہ، پارٹ نمبر ہے 49 اور پیج نمبر ہے 147 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الصفات، عقائے کائنات، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شخصی محاسن اور تعلیمات ایک بحر ناپیدا کنار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بنیادی اوصاف کریمانہ، مشفقانہ اور حلیمانہ ہیں۔ تسخیر قلوب و اذہان کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی، رحمت و شفقت اور دل نوازی عظیم المثال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کی نرمی کو رحمت قرار دیا ہے، جبکہ قساوت قلبی کو ہمیشہ ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہی وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو کسی معاشرے کو امن و آشتی کا گہوارہ بناتے ہیں۔ اس باب میں سیرت طیبہ کا وہ نورانی اور حیات بخش پہلو بیان کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے عام امتیوں کے ساتھ محبت، رحمت اور شفقت کا تعلق نمایاں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام عالم کے لیے ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے، مگر مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، فرامین اور عملی زندگی ایک حسین ضابطۂ حیات ہے جو انہیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور برتاؤ کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچے مومن کا اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ان احادیث کی روشنی میں مومن صادق وہ ہے جو کسی کی جان، مال اور آبرو کی حرمت کا پاس رکھتا ہو، جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہو، جو ہتھیار اٹھا کر کسی کو خوف زدہ نہ کرے اور جو خودکشی جیسے بزدلانہ عمل کو حرام جانے۔ اس باب میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد محبت، باہمی خیرخواہی، غائبانہ دعا اور دلوں کو جوڑنے پر ہونی چاہیے، نہ کہ بغض، حسد، عداوت اور ایک دوسرے کو حقیر جاننے پر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپس میں خوشی بانٹنے، کشادہ دلی سے پیش آنے اور اخلاص و محبت کا اظہار کرنے کی ترغیب دی ہے، وہ دراصل ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جو امن، سلامتی اور باہمی احترام پر قائم ہے۔ یہ اخلاق وہ مضبوط بنیاد ہیں جو امت کو ایک اکائی میں پیرونے اور اس کی داخلی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ 10ویں باب کی فصل پہلی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حرمت کا حکم۔ قرآن علی شان کے احکامات و تعلیمات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات و فرمودات کا خلاصہ اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو شرف آدمیت اور وقار انسانیت کو قدم قدم اور لمحہ لمحہ ملحوظ خاطر رکھنے کا پیغام دیا ہے۔ وقار آدمیت اور احترام انسانیت کا فروغ ہی تعلیمات اسلام کی اصل روح اور منشا و مقصود ہے۔ میثاق مدینہ
اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انسانی دستاویز و قوانین میں میثاق مدینہ اولین جامع آئین اور مربوط و مبسوط دستور ہے۔ یہ انسانی آئین اور دستاویز کی تاریخ میں آج بھی سر فہرست ہے۔ یہ میثاق بلا امتیاز مذاہب و ادیان تمام شہریوں کے جملہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ابدی اور دائمی ضمانت دیتا ہے۔ رب کریم کتاب زندہ یعنی قرآن حکیم میں پیروکاران اسلام کو ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے اسلام کو سب سے بہتر قرار دیا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ ایک مرد مومن کا وجود تمام مومنین اور انسانوں کے لیے تحفظ اور بقا کی ضمانت ہوتا ہے۔ مسلمان کو دوسروں کی طرف ہتھیار سے اشارہ تک کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس موضوع پر آیات و احادیث درج کی جا رہی ہے۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30۔ اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور جرم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93، 92-93۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانشتہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پہ 2 مہینے کے روزے لازم ہے۔
اللہ کی طرف سے، یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، رہزنی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور قتل عام کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام ابو حفص حنبلی اپنی تفسیر الباب فی العلوم الکتاب میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان یحاربون اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں سے مراد ہے یحاربون اولیاء، وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرتے ہیں، یہی معنی جمہور نے بیان کیے ہیں۔ اور علامہ زمخشری نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ جنگ کے حکم میں ہے۔ امام ابو حفص الحنبلی ہی بیان کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے یہ آیت انما جزاء الذین یحاربون اللہ مسلمان راہ زنوں کے بارے میں اتری ہے، اور یہ اکثر فقہا کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہر وہ شخص شامل ہے جو ان برائیوں میں ملوث ہو، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم پر کیا جائے گا، نہ کہ سبب کے خاص ہونے پر۔ اور اگر کہا جائے کہ محاربون وہ ہے جو مجتمع ہوتے ہیں اور ان کے پاس طاقت و قوت بھی ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی جانوں کا قصد کرتے ہیں، تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر یہ وصف صحرا والوں میں پایا جائے تو ایسے لوگ راہجن کہلائیں گے، لیکن اگر دہشت گردی و قتل و غارت گیری کا یہ عمل شہر والوں میں پایا جائے تو امام اوزاعی، مالک، لیث بن سعد اور شافعی کا قول ہے کہ وہ قاتل ہونے کے علاوہ راہزن اور ڈاکو بھی ہیں، ان پر بھی یہی حد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شہریوں میں ہوں تو ان کا گناہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ بحکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 68۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہیں کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہیں بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ سورہ البروج آیت نمبر 10۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فتنے میں مبتلا کرنے سے آگ میں جلانا مراد لیا ہے۔ اس معنی کی روح سے خود کش حملوں، بم دھماکوں اور بارود سے عامت الناس کو خاکستر کر دینے والے فتنہ پرور لوگ عذاب جہنم کے مستحق ہیں۔ امام رازی التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں حضرت ابن عباس اور مقاتل نے فرمایا ہے فتن المؤمنین کا مطلب ہے ان فتنہ پروروں نے انہیں یعنی مومنین کو آگ سے جلا ڈالا۔ بے شک دونوں عذاب جہنم اور عذاب حریق آخرت میں دیے جائیں گے، مگر فرق یہ ہے کہ عذاب جہنم سے انہیں اپنے کفر کی وجہ سے دوچار ہونا پڑے گا، جبکہ عذاب حریق عذاب کفر پر وہ زائد عذاب ہے جو انہیں مسلمانوں کو جلانے کے بہیمانہ جرم کی پاداش میں ملے گا۔ جو بھی مسلمانوں کو اذیت ناک تکلیف میں مبتلا کرے، خواہ ایسا کرنے والا خود اصلاً مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے لیے بلا تفریق عذاب جہنم ہے۔ یہ معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ لفظ عام ہے اور اس کا حکم بھی عام ہے، اور اگر خاص کیا جائے تو یہ بغیر کسی دلیل کے عام حکم کو خاص کرنا ہوگا۔ امام سیوطی الدر المنصور میں لکھتے ہیں عبد بن حمید اور ابن منظر حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کا معنی آگ سے جلا کر ہلاک کر دینا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد و زن کو آگ میں جلا کر اذیت میں مبتلا کیا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے مومنین کو جلانے کی پاداش میں عذاب حریق جلائے جانے کا عذاب ہوگا۔ اور امام قرطبی اور ابو الحفص الحنبلی نے بھی یہی تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ الحدیث مسلمان یا مومن کی جان و مال اور عزت کی حرمت۔
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوم النحر نے قربانی والے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند لمحے خاموش رہے اور ہم سمجھے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند لمحات خاموش رہے تو ہم سمجھے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، جی بالکل۔ فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق چند ساعتیں خاموش رہے تو ہم سمجھے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا، کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ سنو، کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب چاہیے کہ تم میں سے ہر موجود شخص اس پیغام کو ہر اس غیر حاضر شخص تک پہنچا دے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن تک بات پہنچائی جائے تو وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اور سنو، میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والا شہر ہے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، مال اور عزتیں اسی طرح حرام کی ہیں جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر کے اندر ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ یہ پارٹ نمبر 49 یہاں 157 نمبر پیج پر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔